السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں سورۃ الرحمن کا تیسرا رکوع تلاوت کریں گے۔ 2 رکوع ہمارے مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہمارے اس چینل پر اس سورہ رحمان کی پلے لسٹ بھی مل جائے گی۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ یہاں پر دیکھیے یہ بڑی مد ہے، اسے چھوٹی مد کہتے ہیں، لیکن ان مدات کا نام بھی ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے۔ یہ الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ یہ عین ٹائپ حمزہ ہے، یہ الف ٹائپ حمزہ ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد منفصل۔ یہ مد منفصل کی علامت ہوتی ہے اور یہ مد متصل کی علامت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ میں یہ مد لازم وغیرہ کی بھی علامت آتی ہے، لیکن یہاں پر حمزہ آیا ہے اس لیے یہ مد متصل ہے۔ آئیے آگے سبق پڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ یہاں پر 2 قاعدے سمجھ لیجئے۔ تنوین کے بعد حرف با آ گیا، 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف با آ گیا، تو اس 2 زیر کی تنوین کو میم سے کنورٹ کریں گے۔ لفظ کیا ہے؟ فروشن، لیکن فروشم پڑھا جائے گا۔ شم کی آواز یعنی تنوین کی نون کو ہم نے میم سے کنورٹ کیا ہے۔ یہ جو کنورٹ کرنا ہے اسی کو اقلاب کہتے ہیں، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم نے نون مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ کیا تھا۔ آئیے اس آیت کو ہم ایک بار پھر مزید پڑھ لیتے ہیں۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ یعنی ہم نے وقف میں 2 پیش کو چھوڑ دیا ہے، سائلنٹ کر دیا ہے، اور نون کی شد کو ہم نے غنہ کے ساتھ ادا کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ
الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان याद रहे हमने आपको पिछले पेज में ये समझाया था कि अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो ये अलामत मद्द मुत्तसिल की होती है जिसे बड़ी मद कहा जाता है आम तौर पर, लेकिन यहाँ पर ये मद्द मुत्तसिल नहीं, इस बड़ी मद को मद्द लाजिम कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हरूफ मद्दा के बाद यानी अलिफ मद्दा के बाद जज़म या तशदीद वाला हरफ आ जाए तो मद्द लाजिम होती है। यहाँ पर तशदीद वाला हरफ है तो ये मद्द लाजिम होगी। इस बड़ी मद को हम क्या कहेंगे? मद्द लाजिम। तो ये हाम की आवाज़ आएगी, हा अम नहीं करेंगे, ठीक है। मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान नद्दाख़तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन वनख़्लुन वरुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا जान। ये भी मद्द लाजिम कहलाएगी क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद तशदीद वाला हरफ आ गया। जान नहीं करेंगे, याद रहे, जान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन वअबकरिय्यिन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु
ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.